سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العزت کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر نور پر مفتی قاسم رضا منظری صاحب قبلہ آج یہ پروگرام سجا کر کے بیٹھے ہیں اور سامنے ان کے والد محترم بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، علماء ہی اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آج یہ محفل اگر محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس گھر میں مفتی قاسم رضا منظری صاحب کا پیدا ہونا ہے، جو کہ یہ پیدا ہو کر کے والد محترم کی محنت اور مشقت سے عالم بنے ہیں، مفتی بنے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ عالم نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا یہ محفل نہیں سجی ہوتی، ہو سکتا تھا یہ پروگرام نہیں ہوتا، ہو سکتا تھا یہ پروگرام جلسے کا نہیں ہوتا، ہو سکتا کوئی اور پروگرام ہو سکتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، علماء ہی ہیں جو اپنے اس کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیوں گویا کہ یہ اعلان فرما دیا، اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ۔ اگر ماں باپ کی خدمت چاہتے ہو، اگر اپنے والدین کی خدمت چاہتے ہو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ۔ اگر تم ماں باپ کی خدمت چاہتے ہو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ۔ اگر بھائیوں کی خدمت چاہتے ہو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ۔ اگر ماں کا مقام چاہتے ہو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ، کیونکہ یہی ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ماں کو لے کر ڈرنے والے عالم ہوا کرتے ہیں، باپ کو لے کر ڈرنے والے عالم ہوا کرتے ہیں، بھائیوں کو لے کر ڈرنے والے عالم ہوا کرتے ہیں، بہنوں کو لے کر ڈرنے والے یہی عالم ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ولا تکن الخامس فتہلک، کہ سرکار فرماتے ہیں یا تو عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا عالم کی بات سننے والے بن جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں، پانچ میں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اگر تم عالم بنو گے، عالم کا مقام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ ماں باپ سے ڈرنے والا۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ بھائی بہنوں سے ڈرنے والا، ان کے مقام کو سمجھنے والا۔ عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا کی جاتی ہے، قبر میں بھی اسے سرخروئی عطا کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ بروز قیامت نبیوں کے بعد اگر شفاعت کرنے کا نمبر آئے گا تو سب سے پہلے نبیوں کے بعد علماء ہوں گے جو گناہگار لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ عالموں کا وقار ہے، عالموں کی عزت ہے، عالموں کا مقام و مرتبہ ہے، عالموں کی شان یہ ہے، اگر عالم کو دیکھو گے چاہے وہ جیسا رہتا ہو، لیکن اس کے کپڑوں پر آپ کو دھبا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اخلاق کو دیکھو گے، اخلاق اس کا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے وہی تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو عالم ہوا کرتا ہے۔ عالم کی شان یہ ہے، عالم کا مقام یہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں کس کے لیے فرمایا گیا، کس کی فضیلت بیان کی گئی؟ کون سا علم رکھنے والے کے لیے فضیلت بیان کی گئی؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو اپنی نیت کو صاف کر لیتا ہے، اپنے ارادے کو بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم دین کے لیے یہاں تک فرما دیا گیا، میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم اللہ اکبر علم دین حاصل کرنے کے لیے سے کسی راستے پر چلتا ہے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ چلائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ جو عالم اللہ اکبر دنیا میں کہیں رہتا ہے، جہاں جہاں وہ جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا اور آسمان
رمضان میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن پاک میں ڈاکٹر کی تعریف نہیں ملے گی، قرآن پاک میں انجینئر کی تعریف نہیں ملے گی، قرآن پاک میں اللہ اکبر پروفیسر کی تعریف نہیں ملے گی۔ قرآن پاک میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا ناجائز نہیں ہے، انجینئر بننا ناجائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پروفیسر بننا کوئی ناجائز نہیں ہے، ایڈوکیٹ بننا ناجائز نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کو اٹھاؤ، قرآن پاک میں انجینئر کی تعریف نہیں ملے گی، تو قرآن پاک میں ڈاکٹر کی فضیلت نہیں ملے گی۔ ہاں قرآن پاک میں ملے گا تو علم دین حاصل کرنے والے کا مقام ملے گا، علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلتیں ملے گی، ایک عالم دین کی فضیلتیں ملے گی۔ اور جو عالم دین ہوا کرتا ہے اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے۔ آج یہ عالم دین ہونے کے ناطے مفتی قاسم رضا منظری صاحب اور ان کے والد یہاں پر موجود ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سارے علماء کی محبتیں، آج میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج اس بستی میں اتنے علماء موجود ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، میری زیارت کر لی۔ اتنے علماء آئے ہوئے ہیں، سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دیدار کر رہے ہیں، دیدار کرنے پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ عالم کا مقام ہے، عالم کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان سے جو عالموں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو عالموں کو حقیر سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں عالم جائے گا اپنے علم کے نور سے لوگوں کو منور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر لوگوں میں جائے گا، میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی عاقل رضوی مصباحی پرنسپل جامعہ رضویہ منظر اسلام بیان کرتے ہیں عالم کا یہ مقام ہے۔ دنیا کے اندر مقام دیکھو، اگر کہیں عالم سب سے پہلے لوگوں میں جائے گا تو لوگوں میں سب سے پہلے سلام عالم کو کیا جائے گا، اگر کہیں دعوت میں جائے گا تو سب سے پہلے کھانا عالم کو ملے گا۔ یہ عالم کا مقام و مرتبہ ہے، عالم کی یہ شان ہے۔ اس کے زندگی میں کبھی آپ کو کپڑے گندے نظر نہیں آئیں گے، اس کے اندر سے خوشبو نظر آئے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر جب عالم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو بھی بلایا جائے گا۔ اس وقت اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پاک عرض کرے گا مولا اسے عزتوں سے نواز دے، اسے عزت بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا پتا کیسی عزت بخشوں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا قرآن اسے عزت و احترام کا تاج پہنا دے۔ اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو اللہ اکبر اللہ رب العزت تاج پہنائے گا۔ اس کے بعد پھر عرض کرے گا مولا اسے اور عزتوں سے نواز دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بتا اور کون سا عزت اور کون سا احترام والا تاج پہنا جائے، کیسا اس کا احترام کیا جائے، کیسا اس کا مقام رکھا جائے۔ اتنے میں عرض کرے گا اور اس کی عزت کو بڑھایا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، اللہ رب العزت اسے احترام کا عزت والا اللہ اکبر لباس پہنائے گا۔ اس کے بعد پھر عرض کرے گا قرآن کے پھر سے عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا اب قرآن تو سامنے سے ہٹ جا، مجھے حافظ قرآن سے اللہ اکبر حافظ قرآن سے بات کرنے دے، حافظ قرآن سے کلام کرنے دے۔ اب حافظ قرآن کی جانب اللہ رب العزت مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمائے گا بتا حافظ قرآن عالم دین تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا جا جتنا تو نے قرآن پڑھا تھا قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا، قرآن کی سورتوں کو پڑھتا جا اور جنت میں محلات جاتا جا۔ یہ عالم دین کی فضیلت دنیا میں اگر مقام ہے تو انشاءاللہ بروز قیامت بھی عالم دین اور حافظ قرآن کو مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھی بہت ہر دل عزیز مفتی محمد قاسم رضا منظری صاحب کی اس شادی کو بہت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، کلمہ کا ورد کرنے لا الہ الا اللہ۔